السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو زبان کی تیسری کتاب میں ہم لوگ آج صفحہ نمبر 59 پڑھنے جا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 59 پڑھنے جا رہے ہیں اور صفحہ نمبر 59 میں آج ہم لوگوں کا سبق نمبر 29 چلے گا۔ سبق نمبر 29 چلے گا جس کا عنوان ہے ایک خط۔ جس کا عنوان ہے ایک خط۔ سبق نمبر 29 میں آج ہم لوگ ایک خط لکھا ہوا ہے، اس خط کو پڑھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس خط میں کیا لکھا ہے اور کہاں سے لکھا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 29 میں ایک خط عنوان ہے۔ سبق نمبر 29 کا ایک خط عنوان ہے اور یہ خط جو ہے لکھا گیا 10 نومبر 1891۔ 10 نومبر 1891 کو یہ خط لکھا گیا تھا اور یہ خط کہاں سے لکھا گیا ہے؟ از مقام سہارنپور، یعنی سہارنپور ایک جگہ ہے، وہاں سے یہ خط 10 نومبر 1891 کو لکھا گیا۔ تو چلتے ہیں خط کو پڑھتے ہیں کہ خط میں کیا لکھا ہے۔ عزیز و من، تم کو یاد ہوگا کہ جس روز تم سفر کی تیاری میں مصروف تھے۔ عزیز و من، تم کو یاد ہوگا کہ جس روز تم سفر کی تیاری میں مصروف تھے، میری طبیعت کسی قدر ناساز تھی۔ میری طبیعت کسی قدر ناساز تھی، یعنی اس کی طبیعت خراب تھوڑی تھی جس روز سفر کی تیاری کر رہے تھے۔ اور کیا لکھتا ہے؟ اسی وجہ سے تم کو رخصت کرنے کے لیے ریلوے اسٹیشن تک میں نہ جا سکا تھا۔ اسی وجہ سے تم کو رخصت کرنے کے لیے ریلوے اسٹیشن تک میں نہ جا سکا تھا۔ تمہارے جانے کے بعد علالت اور زیادہ ہو گئی، یعنی اور زیادہ بیمار پڑ گیا۔ یہاں تک میں رخصت لینے پر مجبور ہوا۔ 10 دن سے کوئی کام نہ کر سکا۔ 10 دن سے کوئی کام نہ کر سکا۔ برابر علاج ہو رہا ہے۔ برابر علاج ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر مسیح الدین دونوں وقت تشریف لاتے ہیں۔ ڈاکٹر مسیح الدین
دونوں وقت تشریف لاتے ہیں. یعنی ڈاکٹر جو ہے مشہور الدین ایک ڈاکٹر ہے، وہ کیا کرتے ہیں، اس کی علاج کے لیے صبح و شام اس کے گھر پر جایا کرتے تھے. اور ایک اوزار سینے پر رکھ کر پھیپھڑے کی کیفیت کو ملاحظہ کرتے ہیں، اور ایک اوزار سینے پر رکھ کر پھیپھڑے کی کیفیت کو ملاحظہ کرتے ہیں. یعنی ایک اوزار سینے پر رکھ کر پھیپھڑے کی کیفیت، یعنی پھیپھڑے میں کیا ہوا ہے اس چیز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. البتہ دو روز سے مرض میں قدرے تخفیف ہے. البتہ 2 روز سے مرض میں قدرے تخفیف ہے. یعنی 2 دن سے، جب سے ڈاکٹر آ رہا ہے تب سے کیا ہو رہا ہے کہ 2 دن سے مریض کو تھوڑا سا آرام ہوا. کھانسی کم اٹھتی ہے. شب کو نیند بھی آ جاتی ہے. مگر میں نقیہ ایسا ہو گیا ہوں کہ ابھی گاڑی میں سوار ہو کر ہوا کھانے نہیں جا سکتا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ایک ہفتہ کے بعد چلنے پھرنے کی اجازت ملے گی. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ 1 ہفتہ کے بعد چلنے پھرنے کی اجازت ملے گی. یعنی جو ڈاکٹر اس مریض کی علاج کر رہا ہے، اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ ابھی آپ کو آرام کی ضرورت ہے، یعنی 1 ہفتہ تک آپ کو کوئی کام کرنے نہیں دیا جائے گا اور نہیں کہیں جانے دیا جائے گا. جو کام کرنا ہے، کہیں جانا ہے، آپ کو 1 ہفتہ کے بعد جانا ہوگا. ذرا اور توانائی آ جائے، یعنی تھوڑی سی اور طاقت بدن میں آ جائے تو میرا ارادہ ہے کہ سیدھا لاہور چلا جاؤں. وہاں کے جانے سے صرف تبدیل آب و ہوا ہی مقصود نہیں ہے. وہاں کے جانے سے صرف تبدیل آب و ہوا ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ ضرورت پڑی تو ڈاکٹر شفاء الدولہ سے جو میرے قدیم عنایت فرما ہیں.
ملاحظہ ملاحظہ کا موقع ملے گا، ملاحظہ کا موقع ملے گا۔ امید ہے کہ معاودت کے وقت 2-4 روز تمہارے پاس بھی قیام کروں گا۔ امید ہے کہ معاودت کے وقت 2-4 روز تمہارے پاس بھی قیام کروں گا۔ مریض کیا کہہ رہا ہے کہ میں جب ٹھیک ہو جاؤں گا تو اس کا دل ہے کہ وہاں آنے کے بعد میرا ارادہ یہ نہیں ہے کہ میری آب و ہوا تبدیل ہو جائے، بلکہ ان کا ارادہ کیا ہے کہ وہاں لاہور جا کر ان کے پاس کچھ دن 2-4 روز رہنے کا ارادہ بھی ہے، اور 1-2 روز پیشتر تم کو اپنے آنے کی اطلاع دوں گا، اور 1-2 روز پیشتر تم کو اپنے آنے کی اطلاع دوں گا۔ یعنی 1-2 دن بعد مریض کیا بول رہا ہے، 1-2 دن بعد ہم اپنے آنے کی اطلاع کر دیں گے کہ ہم کب نکلنے والے ہیں۔ بچوں کو دعا اور سب احباب کو سلام و شوق۔ مریض کیا کہہ رہا ہے، خط تو لکھ دیا اور خط کے آخر میں لکھ رہا ہے کہ بچوں کو دعا، یعنی مریض جس کو خط لکھ رہا ہے اس کے بال بچے بھی ہیں، تو ان کے جو بچے ہیں بچوں کو دعا لکھا، اور جو بڑے ہیں ان کو کیا بول رہا ہے، ان کو لکھ رہا ہے ان کے بارے میں کہ اور سب احباب کو سلام شوق، یعنی جو بچے ان کو دعا دے رہے ہیں اور جو سب بڑے ہیں ان کو سلام پیش کیا۔ والسلام راقم امیر بیگ، یعنی جو خط لکھا ہے ان کا نام ہے راقم امیر بیگ۔